ارشد شریف ایک صحافی ہیں اور بہت ہی بہادر صحافی ہیں۔ آپ لوگ ان کے نظریات سے، ان کی سیاسی سوچ سے، ان کی فکر سے آپ لوگ اختلاف رکھ سکتے ہیں، لیکن کسی کو بھی یہ اجازت نہیں ہے کہ کسی کی سوچ، کسی کی فکر، کسی کی نظریات و سیاست پر ان کو قتل کیا جائے۔ یہ دنیا میں کوئی بھی قانون کہ کوئی بھی مذہب اس چیز کی اجازت نہیں دیتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں کہ اگر ایک انسانیت کا قتل کیا جائے وہ بھی بے گناہ، تو وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ پورے انسانیت کا قتل کیا جائے۔ تو میں بات کرنے جا رہا ہوں ارشد شریف کی، جو ایک صحافی ہے اور بہادر صحافی ہیں۔ وہ کرٹیسائز کر رہے تھے، بہت سارے لوگوں کو کرٹیسائز کر رہے تھے، یا اپنے مقابل جس کو وہ اپنے سیاسی سوچ و فکر کے خلاف سمجھ رہے تھے، جو بھی ہے ان کو مارنا اور قتل کرنا، گولی چلانا، یہ تو خیر چیزیں بعد میں آئیں گی کہ دال میں کچھ کالا ہے یا پھر دال میں کچھ بھی کالا نہیں ہے۔ اور اس کے پیچھے انٹرنیشنل جرنلزم کی یونین ہے اور ہیومن رائٹس کے مختلف واچ ڈاگ آرگنائزیشنز، چونکہ یہ انٹرنیشنل لیول پہ قتل ہوا باہر کینیا میں، تو اس کو فائنڈ آؤٹ کرنا آئی ہوپ کہ بہت جلد ہو جائے۔ تو یہ ہوا کس طرح؟ ارشد شریف جو کہا جا رہا ہے کہ اکارڈنگ ٹو دی کینیا پولیس، کہ جس جگہ پہ ارشد شریف کو قتل کیا گیا اس کو سر پہ گولی مار کر، سر پہ شوٹ کر کے گولی مارا گیا، تو وہی جگہ پہ ناکہ بندی تھی۔ اور ناکہ بندی کیوں تھی؟ کہ کوئی گاڑی چوری ہو گئی تھی اور اس گاڑی چوری کے تعاقب میں پولیس لگے ہوئے تھے، تو ارشد شریف کی گاڑی جہاں وہی جگہ سے گزر گئی تھی جہاں ناکہ بندی تھی، تو ان کو اشارہ کیا گیا کہ آپ لوگ گاڑی رکے، لیکن ارشد شریف نے گاڑی نہیں رکی اور ڈرائیور کو شریف کی ڈرائیور اور دونوں نے گاڑی کو اور بھی تیز دوڑا دی۔ تو یہ یہاں میں ایک بات کلیئر کروں کہ کیا آپ لوگوں کا دماغ مان رہا ہے کہ ایک صحافی، ایک سمجھدار انسان پولیس کے اشاروں کے باوجود بھی کیا وہ نہیں روک سکتا؟ اور کیا وجہ ہے کہ وہ پولیس کے اشاروں کے باوجود بھی وہاں سے دوڑ پڑے؟ کیا وہ دہشت گرد تھے یا کیا وہ ذہنی مریض بیمار تھے؟ کیا؟ میرے خیال میں یہ وہ باتیں ہیں جس کو ایک چھوٹے بچہ بھی نہیں مان سکے گا کہ۔ اور دوسری بات، ٹویسٹ کہانی کی دوسری ٹویسٹ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر گاڑی چوری بھی ہو بھی گئی ہے تو کیا چوری کے نتیجے میں، چوری کی وجہ سے کسی کو مارنا، یہ دنیا کا کون سا قانون اس چیز کی اجازت دیتا کہ اگر گاڑی کی چوری ہو گئی ہے اور اس کے بدلے میں آپ کسی کے پیچھے ان کو شوٹ کریں؟ اگر وہی چور ہی گاڑی میں بیٹھیں تو آپ ان کو مار تو نہیں سکتے نا، اس کی جیل ہو سکتی ہے، مختلف قانون کے مختلف سزائیں ہو سکتی ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستانی صحافت پہ اٹیک ہو سکتی ہے، کہ پاکستان میں آزادی اظہار رائے پہ ایک اٹیک ہو سکتی ہے، اور یہ پاکستان میں ہیومن رائٹس پہ اٹیک ہو سکتی ہے۔ اس کو فائنڈ آؤٹ کرنا انٹرنیشنل جو ہماری کمیونٹیز ہیں، انٹرنیشنل جرنلسٹ یونینز، اس کے علاوہ مختلف ہیومن رائٹس واچ ڈاگ، یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس، تو وہ سارے آئی ہوپ کہ وہ بہت جلد اس چیز کو فائنڈ آؤٹ کریں گے کہ کسی جرنلسٹ کو مارنا یہ کتنا بڑا گناہ ہو سکتا ہے۔ آپ لوگوں کو میں ایک کہانی، یہاں ایک تھوڑا سا ہسٹری کے بارے میں لے کے جا رہا ہوں کہ خشوگی نامی سعودی جرنلسٹ، جن کو ترکی میں ان کا قتل کیا گیا تھا، سعودیہ کی انٹیلیجنس نے ان کو سعودیہ اپنے ادھر وہ قونصل خانے میں ان کو قتل کیا تھا۔ تو اس قتل کو لے کر طیب اردگان نے، جو پریزیڈنٹ ہیں ترکیہ میں، اور اس وقت بھی وہ پریزیڈنٹ تھے جب ان کا قتل کیا گیا تھا، خشوگی نامی ایک جرنلسٹ کا آپ لوگوں نے سنا ہوگا، تو اس چیز کو لے کر سعودیہ، ترکی نے اتنا سیریس لیا کہ آپ نے میرے ملک میں ایک صحافی کو کیوں قتل کیا؟ وہ شاید سعودیہ کے خلاف وہ لکھتے امریکہ میں بیٹھ کے، امریکن وہ وزیر امریکہ میں اس کی رہائش تھی، تو اس کو لے کر یہ رپورٹس میں بتایا گیا کہ جو انہوں نے سعودی انٹیلیجنس نے ان کو ایک اسپیشل طیارے میں جا کے ان کو قتل کیا، اور قتل کرنے کے بعد اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کو کسی کنویں میں ڈالا تھا۔ اس کی جو کیا کہتے ہیں، وہ سارے ان کے جو جس طرح ان کی ہلاکت ہوئی تھی، تو بعد میں مختلف ڈی این اے ٹیسٹ یا بہت ہی ہائی لیول انویسٹیگیشن کے بعد یہ فائنڈ آؤٹ کیا گیا کہ ان کی ڈی این اے ٹیسٹ وہی کوئی سے مل گئی۔ تو یہی میں لے کر بات کرنا چاہوں گا کہ ہوپ کہ اس کے پیچھے بھی جو جتنی بھی باتیں ہوں گی وہ بہت جلد آئیں گے، اور ان
ان کو مارنے والے، ان کو قتل کرنے والوں کو احساس ہو جائے گا کہ ایک جرنلسٹ کو، ایک انسان کو اٹیک، اس کو قتل کرنا یہ کتنی بڑی بات ہو سکتی ہے. اور میرے خیال میں کینیا کے ایک چھوٹا سا ملک ہے، اتنے میرے خیال ڈونٹ تھنک کہ میں وہ کس قسم کے لوگ ہیں وہاں، لیکن ان کو بھی میرے خیال میں اس چیز کا احساس دلانا بہت زیادہ ضروری ہے. اور اس طرح ہی احساس دلانا، کیونکہ ہمارے لوگوں کا پاکستان میں تو ہمارے جانے اتنے قیمتی نہیں ہے جب ہم لوگ باہر جاتے ہیں گرین پاسپورٹ والے. لیکن اگر یہ قسم کی مرڈر آپ لوگ ریئلائز کریں کہ امریکن سٹیزن اور پھر امریکن جرنلسٹ پاکستان میں ہو یا کسی دوسرے ملک میں اس کا قتل ہو جاتا ہے، وہ بھی اس طرح ہو جاتا ہے، تو دنیا میں آگ لگی ہوتی ہے اور اس کو ہر حالت میں اس کی کتنی کس حد تک اس چیز کو چڑھا جاتا وہ آپ لوگ خود ہی ریئلائز کریں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جانوں کی قیمت اتنی نہیں ہے، امریکن لوگوں کی جانوں کی قیمت بہت زیادہ اونچی ہیں. اور اسی طرح دوسرے ملکوں کے، ایڈوانس ملکوں کے، دوسرے ملکوں کے لوگوں کی جانوں کی قیمت ہم سے زیادہ ہے. تو اوکے، آئی ہوپ دس از گوئنگ ٹو بی ویری کلیئر کہ اس جرنلسٹ کو اس پر کیوں اٹیک کیے اور کیوں ان کو مارا گیا ہے. تھینک یو سو مچ. آج تک اتنی تھوڑی زیادہ انفارمیشن تھی میرے پاس اور وہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہا. دیٹ سائڈ. سی یو نیکسٹ ولاگ. خدا حافظ.